کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے مقابل آ کر بیٹھتے تو ان کے چچا ان کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتے تھے، مگر عبد المطلب دیکھتے تو کہتے چھوڑ دو اسے، بیٹھنے دو، یہ بڑی منزلت والا ہے۔ عبد المطلب نے انہیں آگے بڑھ کر اٹھا لیتے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ الف لام میم محمد این علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے نے حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اب وہ فکر مند رہنے لگے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی اور حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو وہ عبد المطلب اور بی بی آمنہ کو کیا جواب دیں گی۔ یوں ایک رات لیٹے لیٹے حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ چھوڑ آنا چاہیے۔ اگلی صبح اس نے اپنے خاوند حارث سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس نے مجھے ڈرا دیا ہے، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ماں اور دادا کے سپرد کر آئیں۔ حارث نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں تو اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ محمد کی محبت کی وجہ سے ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے۔ حلیمہ نے کہا، اس دن سے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ اس کی ماں کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ اگلے روز ہی حارث اور حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور مکہ چھوڑ آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں بچپن کے دن گزارنے لگے۔ جب آپ 6 سال کی عمر کے ہوئے تو بی بی آمنہ نے اپنے شوہر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ عبداللہ کی قبر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنے سسر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس آئیں اور انہیں بتایا کہ وہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنا چاہتی ہیں۔ عبد المطلب نے رخت سفر باندھا اور ان کے ساتھ چل دی۔ بی بی آمنہ نے اپنے 6 سالہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادمہ ام ایمن کو ساتھ لیا اور مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مکے سے سفر طے کر کے اس جگہ پہنچا جہاں عبداللہ دفن تھے۔ عبد المطلب اپنے جوان بیٹے، آمنہ اپنے شوہر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے باپ کی جدائی پر غمگین تھے۔ انہوں نے 1 ماہ تک وہیں قیام کیا اور پھر مدینے کی طرف واپس آنے لگے۔ چلتے چلتے یہ قافلہ ابوا کے مقام پر پہنچا تو اچانک بی بی آمنہ بیمار پڑ گئیں۔ بیماری اتنی بڑھی کہ انہیں وہاں کئی روز تک رکنا پڑا۔ بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور بی بی آمنہ وہیں پر فوت ہو گئیں۔ 6 سال کی عمر میں ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی ان سے جدا ہو گئیں۔ بچپن میں ہی ماں باپ سے محروم ہونے کی وجہ سے عبد المطلب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی آغوش میں آئے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ماں کا سایہ شفقت بھی اٹھ گیا۔ ماں کی جدائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ ان کے دادا نے لے لیا۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ہر طرح سے خوش رکھنے اور ماں باپ کا پیار دینے کی بھرپور کوشش کی۔ عبد المطلب دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے پلاتے اپنی خادمہ ام ایمن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھار آپ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر جاتے تو عبد المطلب کچھ دیر بعد ہی پریشان ہو جاتے، خود باہر نکلتے اور آپ کو ڈھونڈتے تھے۔ کبھی کبھار جب آپ کھیلتے کھیلتے دور نکل جاتے تو گھر آ کر عبد المطلب
ام ایمن کو کہتے کہ آج میں اسے سدرہ سے واپس لایا ہوں۔ محمد کی عمر اس وقت 7 سال تھی جب عبد المطلب 108 سال کے ہو چکے تھے، لیکن وہ اس عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور انہیں مکے کے سرداروں کی مجلس میں بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ الندوہ مکے میں وہ جگہ تھی جہاں مکے کے سردار آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ وہ کسی اجلاس میں شریک ہوتے تو ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ ہی لے جاتے۔ الندوہ میں ہونے والے اجلاس کے شرکا کے لیے یہ لازم تھا کہ آدمی سردار ہو اور اس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کی عمر میں ہی عبد المطلب کے پہلو میں بیٹھے الندوہ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ پہل تو الندوہ کے ممبر سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلاس میں آنے سے عبد المطلب سے اعتراض کیا، لیکن جب انہوں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی اور ان کے اٹھنے بیٹھنے اور بولنے کے آداب دیکھے تو ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ گئی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے اور بیٹیوں کی تعداد 6 تھی۔ پھر ان کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں تو آگے ان کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے اور نواسے بھی ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے بیٹھنے کی خاص جگہ اور بستر پر بیٹھ سکے۔ ان کی خاص جگہ پر بیٹھنا تو دور کی بات، لوگ ان کے برابر بیٹھنا بھی گستاخی سمجھتے تھے، لیکن عبد المطلب جب بھی خاندان کی مجلس میں بیٹھتے یا شام کو اپنے بستر پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے برابر بٹھاتے۔ کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے مقابل آ کر بیٹھتے تو ان کے چچا ان کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتے تھے، مگر عبد المطلب دیکھتے تو کہتے چھوڑ دو اسے، بیٹھنے دو، یہ بڑی منزلت والا ہے۔ عبد المطلب نے انہیں آگے بڑھ کر اٹھا لیتے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ دادا کی محبت اور شفقت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی 2 سال ہی گزارے تھے کہ عبد المطلب بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے، حتیٰ کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ عبد المطلب کی وفات سے چند روز قبل شام کا وقت تھا اور عبد المطلب اپنے بیٹوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ دادا کے برابر اس کے لاڈلے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ اچانک ایک خادم نے اطلاع دی کہ بنو مدلج قبیلے کے کچھ قیافہ شناس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا انہیں یہیں بلا لو۔ اجازت ملنے پر وہ قیافہ شناس اندر آ گئے۔ ان کے درمیان باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ کچھ دیر غور سے دیکھنے کے بعد بولا، عبد المطلب اس بچے کی اچھی طرح حفاظت کرنا۔ مقام ابراہیم علیہ السلام میں جو پیر کا نشان ہے وہ اس بچے کے پاؤں سے ملتا ہے۔ قیافہ شناس کا اشارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھا۔ عبد المطلب نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے، پھر اپنے قریب بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہنے لگے، ابو طالب سنا کچھ تو نے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے کی حفاظت کرنا۔ اس واقعے کو گزرے چند روز ہی ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور پرورش کی ذمہ داری
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے لی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پرورش کی اور انہیں ہر طرح کا سکھ و چین فراہم کرنے کی کوشش کی۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔